بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ عز و جل ہم قرآن پاک و تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے تھے۔ سبق نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اب انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9 ہے حروف لین۔ سبق نمبر 9 ہے حروف لین۔ اور اس میں چند باتیں آپ کو ذہن میں نشین اس میں بھی رکھنی پڑیں گی۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں۔ کتنے؟ 2، واو اور یا۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ اب ان کی پہچان کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے، یعنی واو کے اوپر اگر جزم ہو اس سے پہلے زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے حروف مدہ میں پڑھا تھا واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، تو یہ آپ نے فرق لازمی یاد رکھنا ہے۔ یہ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی کیوں یہ فرق آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ اس میں اور حروف مدہ میں بہت فرق ہے۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا، پہلا ہی لفظ جو ادھر ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ جیم کے اوپر زبر ہے اور واو کے ساکن ہے، یعنی واو ساکن ہے اس سے پچھلے حرف پہ زبر، تو یہ واو لین۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہوتی تو پھر وہ واو مدہ ہونا تھا۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، یعنی یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے زبر، جیسے کہ آگے نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یا ساکن ہے یعنی یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے کیا چیز آ رہی ہے؟ زبر، تو یہ یا لین ہے۔ واو لین اور یا لین کی آپ نے پہچان ابھی سمجھی، اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ اب حروف لین میں اور حروف مدہ میں فرق کیا ہے؟ میں نے جو بات کی تھی، حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر لمبا کیے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، یعنی حروف لین کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ جس طرح حروف مدہ کو ہم پڑھتے تھے اس میں حروف مدہ کو کھینچنا ضروری ہوتا تھا، اب حروف لین کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اب دیکھیں اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا تھا حروف مدہ کو، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، ان میں یہ فرق ہے۔ اب اس کے ہیجے یعنی جوڑ کس طرح کریں گے؟ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی، اس طرح اس کے ہجے کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم اس کو تختی کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی۔ معروف کا مطلب بو بھائی جو پڑھتے ہیں نا وہ مجہول ہے، مجہول نہیں پڑھنا بلکہ معروف، بو بئی۔ تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی۔ سا زبر واو سو، سا زبر یا سی، سو سی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح اس کے ہجے یعنی جوڑ کریں گے۔ میں ویسے ہی پڑھوں گا، جو جئی، ہو ہئی، خو خئی۔ اس میں یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، ان کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں حروف مدہ میں فرق ہے۔ آسانی کے لیے دونوں کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو پھر وہ حروف لین ہی ہوگا۔ آپ زبر کو یاد رکھ لیں، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حروف لین۔ زبر کو یاد رکھ لیں کہ اگر ان دونوں سے ساکن، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو وہ لین ہوگا، اور اگر زبر کے علاوہ یعنی پیش یا زیر آ جائے تو پھر وہ حروف مدہ بن جائے گا۔ تو آپ مزید آگے اس کو دیکھ لیں گے کہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتی اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتی، تو دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں، مگر ایک تو زبر آپ یاد رکھ لیں، اس زبر کے علاوہ جو بھی آئے گا پھر وہ حروف مدہ ہی ہوگا۔ دال زبر واو دو، دال زبر یا دئی، دو دئی، دو دئی، رو رئی، زو زئی، سو سئی، شو شئی، سو سوئی، ضو ضئی، طو طوئی، ضو ضئی، عو
عی، غو غی، فو فی، قو قی، کو کئی، لو لئی، مو مئی، نو نئی، وو وئی، ہو ہئی، او ای، یو یئی۔ تو اس طرح یہ تختی آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک سیکھ کر اسی کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔